اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ میرے بہت زیادہ فرینڈز کی کالز آ رہی تھیں اور بہت سے فرینڈز نے میسیج کر کے پوچھا کہ بنی سعد جانے کے لیے روڈ کیسا ہے، زیادہ ڈینجرس تو نہیں ہے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم ایزیلی بنی سعد جا سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے لیے ایک ویڈیو کیوں نہ بنا دوں تاکہ سب کی ہیلپ ہو جائے اور سب خود دیکھ لیں کہ روڈ کیسا ہے۔ تو فرینڈز، ہدا سے طائف تک کا راستہ تو سب کو ہی پتہ ہوگا۔ طائف سے آگے آپ کو الباحہ کا بورڈ فالو کرنا۔ ابھی ہم طائف کی فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کے پاس ہیں، اس سے آگے کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مارکیٹ کراس کرنے کے بعد روڈ پر ہی یہ چھوٹی چھوٹی سی پارکس آتی ہیں۔ ان پارک کو کراس کرنے کے بعد تھوڑا آگے جائیں گے، ابھی تھوڑا سا آگے ایک سگنل آئے گا، ادھر سے ہم لوگ رائٹ ٹرن کریں گے اور الباحہ کی طرف جانے والا مین روڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ طائف کا ویدر بہت زبردست ہوتا ہے، ہمیشہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی بھی ہاٹ ویدر نہیں ہوتا، اسی لیے ارد گرد کے ولیجز اور سٹیز سے لوگ اپنا فری ٹائم یہاں پہ سپینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اس بورڈ پہ دیکھیں، الباحہ کی طرف جانے کے لیے رائٹ ٹرن کا سائن لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم الباحہ کی طرف جانے والے مین روڈ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اسی روڈ پہ 15 کلومیٹر تک ٹریول کرنا ہے۔ یہ ایک ڈبل روڈ ہے، یہ بہت اچھا اور بڑا کھلا روڈ بنا ہوا ہے۔ یہ روڈ ایک پلین جگہ پر بنا ہوا ہے، کوئی ماؤنٹین ایریا پہ نہیں ہے۔ ماؤنٹین ایریا آگے جا کر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس روڈ کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں۔ اس روڈ پر آپ کو ہر طرح کی شاپس مل جائیں گی۔ آپ کو سفر کے لیے پانی یا کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تو آپ یہاں سے ہی لے لیں۔ آپ جب بنی سعد والے روڈ پر چلے جائیں گے تب اس کے آگے ایک دو شاپس آئیں گی، اس کے بعد پورے راستے میں کوئی شاپ نہیں آئے گی۔ ہم چیک پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر الباحہ تک جانے والوں کی اور طائف میں آنے والوں کی چیکنگ ہوتی ہے۔ الباحہ کی طرف یہاں سے دو راستے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے جس پہ ابھی ہم جا رہے ہیں جو ہمیں سیدھا الباحہ لے جائے گا، اور ایک بنی سعد والا روڈ بھی ہے جسے ٹورسٹک روڈ کہا جاتا ہے۔ وہ پورا کا پورا سنگل روڈ ہے اور زیادہ ڈینجرس ماؤنٹینیس راستہ ہے۔ یہ روڈ پہ جگہ جگہ لوگوں کے ریسٹ کرنے کے لیے یہ ہٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں بورڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ السر 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ السر پہنچ کر بنی سعد والے روڈ پہ جانے کے لیے ایگزٹ لیں گے۔ ٹورسٹک روڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ ٹینٹ بنائے گئے ہیں، آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر ریسٹ لے سکتے ہیں۔ آپ ویدر انجوائے کرنے کے لیے بھی رک سکتے ہیں۔ ایسی ریسٹنگ پلیس والی جگہوں پر آپ کو ایک دو فیملیز بیٹھی ہوئی نظر ضرور آئیں گی۔ ہدا پر تو روڈ پہ بہت رش ہوتا ہے، کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے بورڈ پر سائن آ رہا ہے کہ الباحہ جانے والے سیدھا چلے جائیں، اور آگے برج آ رہا ہے اور طائف جانے والے آگے سے یو ٹرن کر سکتے ہیں۔ یہ روڈ کے ساتھ پیچھے اتنی زبردست نرسری بنی ہوئی ہے۔ یہ برج سے پہلے ہی بورڈ لگایا گیا ہے، بنی سعد ٹورسٹ روڈ کا ایگزٹ، کہ ہمیں الباحہ والے روڈ سے ایگزٹ لینا ہے۔ یہ آپ کو سامنے برج نظر آ رہا ہے۔ الباحہ جانے کے لیے برج پہ سیدھا چلے جانا اور بنی سعد والے روڈ پہ جانے کے لیے ایگزٹ لینا ہے اور رائٹ ٹرن کرنا ہے۔ یہاں تک تو ڈبل روڈ تھا اور بہت زبردست تھا۔
لیکن جیسے ہی ہم بنی سعد والے روڈ کی طرف آتے ہیں تو پھر سنگل روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی روڈ پر گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں۔ روڈ کے دونوں سائیڈ پر تھوڑے تھوڑے ڈسٹینسز پر ولیجز بنے ہوئے ہیں جو روڈ کے بالکل اوپر نہیں ہیں، ہٹ کے تھوڑے فاصلے پر ہیں، اور یہاں سے سارا ماؤنٹین ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ اس روڈ کے سٹارٹ میں ہی 2-3 پیٹرول سٹیشنز ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول کم ہے تو یہاں سے ہی فل کروا لیں، کیونکہ آگے جا کر کوئی پیٹرول پمپ نہیں آئے گا، کوئی شاپس اور بقالہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تو آپ گھر سے ہی لے آئیں یا یہاں سے پرچیز کر لیں، کیونکہ آگے جا کر کوئی شاپ نہیں ہے جہاں سے آپ واٹر یا کھانے پینے کی چیزیں پرچیز کر سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ گاڑی بہت احتیاط سے چلانی ہوگی۔ ایک تو سنگل روڈ ہے اور ماؤنٹین کی وجہ سے ڈینجرس کروز بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے اچانک سے گاڑی آ جاتی ہے، تو اسی لیے آپ کو فل کیئرفل ہو کے گاڑی چلانی ہوگی۔ اس روڈ پر یہ آخری پیٹرول اسٹیشن ہے، اس کے بعد اور کوئی پیٹرول اسٹیشن نہیں آئے گا آگے۔ باقی آپ روڈ کے ویوز تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور روڈ کے دونوں طرف اونچے ماؤنٹین اور ویلیز ہیں۔ کچھ لوگوں نے ماؤنٹین پہ گھر بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ولیج لوگوں نے ویلی کے اندر بنائے ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں تھوڑا بہت پلین ایریا ہے وہاں پر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے فارمز بنائے ہوئے ہیں۔ تھوڑا بہت ایڈونچرس روڈ ہے، آگے جا کے ایسے کروز آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آگے سے گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں۔ یہاں کا موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن ماؤنٹینز بہت خشک اور بنجر ہیں، پاکستان کی طرح سرسبز اور گرین نہیں ہے۔ یہاں سے بنی سعد کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ولیج کے ساتھ آپ کو ویلز نظر آئیں گے۔ یہ ولیج کے لوگ ویلز کا پانی یوز کرتے ہیں، اور اسی پانی سے ہی یہ فصلیں اور پودے وغیرہ اگاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ٹینٹس نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے گریپس اور ویجیٹیبلز کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، روڈ کی اس سائڈ پر یہ ولیج نظر آ رہا ہے۔ کچھ ولیجز میں تو بہت اچھی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک ولیج دکھایا ہے، آپ نے کمنٹس میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ پاکستان کے ولیجز زیادہ اچھے ہیں یا سعودی عربیہ کے۔ یہ دیکھیں، ماؤنٹین کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ویلز بھی ہیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ولیج کے اندر جانے کے لیے ایگزٹ بنا ہوتا ہے۔ مجھے یہاں کی سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ جتنا بھی چھوٹا ولیج ہو، ادھر جانے کے لیے ایک پکا اور صحیح صاف روڈ بنا ہوتا ہے۔ ہر ولیج میں جانے کا ایزی ایکسیس ہے۔ ہر طرف کلاؤڈز پھیر رہے ہیں۔ ماؤنٹین سینز جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا مین پروفیشن اینیملز پالنا ہے۔ سڑک پہ جگہ جگہ آپ کو جانور چرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے بھیڑ اور بکریاں چر رہی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ تھوڑی دیر سٹے کیا۔ اب ہم جب یہاں پہنچے تھے تب ویدر اتنا زبردست تھا۔ یہ ماؤنٹین کا ویو اور ویدر ذرا چیک کریں کہ ہم گاڑی سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ ماؤنٹین کے نیچے ویلی میں ایک ولیج بنا ہوا ہے۔ چلے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسا ولیج ہے۔ صرف 2-3 ہاؤسز ہیں، باقی سارے اینیملز کے شیڈ ہیں۔ یہاں پہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کمپٹیشن کیا کہ سب سے نیچے پہلے کون پہنچے گا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا تھا یہاں پہ، میں نے تو بہت انجوائے کیا۔
یہاں پہ تھوڑے ہی فاصلے پر بنی سعد ہے۔ اس ولاگ میں آپ کو صرف بنی سعد کے روڈ تک ہی لے کر جاؤں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آپ وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کافی مشکل ہے اور کوئی بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا۔ اگر آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سارا سمجھا دوں گا، کیونکہ سب لوگ مین روڈ تک تو آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پتہ نہیں لگتا کہ آگے کہاں جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بورڈ بھی نہیں ہوتی ڈائریکشنز کے لیے اور نہ ہی کوئی بندہ ہوتا ہے گائیڈ کرنے کے لیے۔ اور اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ حلیمہ سعدیہ کا گھر کی زیارت کرنے کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ یہ آپ کو سامنے جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں فروٹس بیچ رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے مزرعے کا فروٹ ہے، وہ اپنے مزرعے سے توڑ کر یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ کیسی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور زیادہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ لگ سکے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔